السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں اس وقت تک پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی تھا اس کا اجلاس جاری ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں بہت طویل اجلاس ہے، آج دوپہر سے جاری ہے. اور اس اجلاس میں کیا کچھ ہوا، یہ ایک ان کیمرہ اجلاس ہے اور یہ پاکستان میں تاریخ میں اپنی نوعیت کے منفرد اجلاس ہے. وہ کیسے ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور اب تک وہاں پر کیا ہوا ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا سوالات کیے گئے ہیں، ان کے کیا جوابات آئے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. اور پھر جو بریفنگ دی گئی ہے اس پہ ہم بات کریں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. تو ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت تک پارلیمنٹ ہاؤس کے جو قومی اسمبلی کا ہال ہے اس میں یہ اجلاس ایک ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کا اجلاس مرکزی ہال میں ہوا ہو. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا اور اس میں 108 افراد شریک ہیں. اس میں جناب ہمارے ملک کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب موجود ہیں، بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں، چاروں صوبوں کے گورنر موجود ہیں، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود ہیں، وفاقی کابینہ کے اراکین موجود ہیں، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود ہیں، ہمارے ڈائریکٹر جنرل ISI جنرل فیض حمید صاحب، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب وہ اس میں موجود ہیں. اور یہ جو اس کا پہلا سیشن ہوا ہے وہ 2 گھنٹے کا سیشن تھا. اس سیشن میں بریفنگ دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو. اور بریفنگ میں جناب جو ویسے تو بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی، لیکن جو اہم جن چیزوں پر بریفنگ دی گئی وہ سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بریفنگ دی گئی. اس کے علاوہ جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. پاکستان کی جو قومی سلامتی کے دیگر معاملات ہیں ان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. جو امریکہ کے اڈے مانگنے والا معاملہ تھا اس حوالے سے بریفنگ دی گئی. اور یہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو پہلی بریفنگ تھی 2 گھنٹے کی، اس میں جو ہے وہ سلائیڈز کے ذریعے وہ بریفنگ دی گئی. ہمارے DG ISI جو جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے یہ بریفنگ دی. اس بریفنگ میں پورے ملک کی جو قیادت تھی ان کو جو چیزیں بتائی گئی ان میں سے کچھ کا ہم چونکہ وہ ان کیمرہ اجلاس تھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل خفیہ ہے، وہ خفیہ رکھی جانی چاہیے. ہمارے نزدیک بھی وہ یقیناً خفیہ ہی ہیں اور ہم بھی اس کو خفیہ رکھیں گے، لیکن ان کا ہم اشارتاً ذکر کر دیتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. جناب افغانستان کے حوالے سے بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے پورے ملک کی جتنی سول اور ملٹری قیادت ہے اس کو کہ جناب طالبان جو ہیں اس وقت آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا قبضہ جو ہے وہ مختلف علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے. اور جو طالبان کے مخالف عناصر ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حمایت یافتہ عناصر ہیں، وہ آہستہ آہستہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ طالبان کا اثر و رسوخ اور ان کے زیر قبضہ علاقے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو طالبان آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے طالبان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی، لیکن اس کے باوجود طالبان جو ہیں وہ اپنے بل پر وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مختلف علاقوں پر ان کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے ریئیکشنز پر بات کی گئی. یہ بتایا گیا کہ یہ 2 قسم کے اثرات اس کے پاکستان کے اوپر آئیں گے. ایک تو یہ آئیں گے اگر پاکستان امریکہ کے مطالبے پر جاتا ہے تو پھر یقیناً پاکستان کے اندر دراندازی ہوگی اس طرف سے، اور اگر وہ نہیں جاتا تو پھر پاکستان کے اندر ایک جو بہت سارے مہاجرین ہیں ان کا بہت زیادہ ایک بلک آنے کا خدشہ ہے. اب تک یہ بتایا گیا کہ جو طالبان کی تعداد ہے، جو مسلح طالبان جو اس وقت لڑائی کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے. اور یہ جو لوگ پاکستان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے. ناظرین، یہ جو پہلا سیشن تھا یہ تقریباً 2 گھنٹے پر مبنی تھا اور اس میں بریفنگ دی گئی. اس کے بعد ایک چائے کا وقفہ ہوا اور چائے کے وقفے کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو ان کے ساتھ جنرل فیض حمید تھے وہ وفاقی وزراء کے ساتھ پرائم منسٹر چیمبر کی طرف چلے گئے. اگرچہ کہ پرائم منسٹر نہ اس بریفنگ میں بھی موجود نہیں تھے اور پارلیمنٹ میں بھی موجود نہیں تھے، لیکن جو آرمی چیف نے اور DG ISI نے جو چائے وفاقی وزراء کے ساتھ پرائم منسٹر چیمبر میں جا کے پی. اس کے بعد جب یہ ٹی بریک ختم ہوا تو اس کے بعد پھر ایک سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا جس پر بہت سارے سوالات کیے گئے. یہ جو 108 لوگ موجود تھے ان کے ذہنوں میں جو بھی سوالات تھے پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے
پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے، اور ان تمام سوالات کیے۔ یہاں پہ ایک جو بہت اہم سوالات تھے اس میں شہباز شریف صاحب نے جو بہت زیادہ سوالات کیے وہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے تھے، اور سی پیک کے حوالے سے جو ہماری حکمت عملی ہے اور جو مستقبل میں پاکستان سی پیک کے ساتھ کیسے ڈیل کرے گا، اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے زیادہ سوالات کیے۔ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت اہم سوال کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت اس اجلاس میں موجود ہے، ان کیمرہ سیشن ہے، جہاں پر سبھی لوگ موجود ہیں، چاروں گورنر موجود ہیں، وزراء اعلیٰ موجود ہیں، وفاقی وزراء موجود ہیں، اور اعلیٰ حکام موجود ہیں، سول اور ملٹری قیادت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی موجود نہیں ہے تو جناب وزیر اعظم پاکستان جہاں پر موجود نہیں ہیں، جن کی یہاں پہ موجودگی انتہائی ضروری تھی، اور ان کے نہ ہونے سے جو تاثر ہے وہ کوئی اچھا نہیں گیا، جبکہ وہ اسلام آباد میں بھی موجود ہیں، اور ان کی کوئی ایسی اہم مصروفیت اس لیول کی نہیں تھی جو کہ اس اجلاس سے بڑھ کر ہوتی۔ سوال انہوں نے اسد کیسر سے کیا تھا، اسپیکر قومی اسمبلی سے، لیکن اس کا جواب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے مبینہ طور پہ دیا گیا، جیسا کہ ہمیں پتہ چلا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کے جواب میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس یہ تاثر پہنچا ہے کہ اپوزیشن ان کو نہیں دیکھنا چاہتی، جس کی وجہ سے وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن ناظرین، یہ تو بات ہوئی جو اجلاس کے اندر ہوئی، اور جو سوال کیا گیا، جو جواب کیا گیا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے وہ کسی بھی ایسی میٹنگ میں آج تک شریک نہیں ہوئے جہاں پہ اپوزیشن موجود ہو، حتیٰ کہ یہ معاملہ جو ہے وہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا۔ قومی سلامتی کے معاملے پہ جناب وزیر اعظم جان بوجھ کر شریک نہیں ہوا۔ جان بوجھ کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سوال کیا گیا اور جو جواب ملا اس کے بعد تو یہ پتہ چل گیا کہ وہ ڈیلیبریٹلی اس میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر وہ ایک جو کہتے ہیں کہ جی ان کی انا جو ہے وہ شاید پاکستان کی قومی سلامتی سے زیادہ ضروری ہے، زیادہ بڑی ہے، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے۔ اگر ہم بطور اپوزیشن لیڈر باقاعدہ عہدے کے اعتبار سے تو نہیں تھے، لیکن وہ اپوزیشن میں تھے جب پچھلی اسمبلی تھی، تو اس وقت بھی وہ جو کچھ کرتے رہے، کبھی وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ جی ٹیکس نہ دیں، کبھی وہ کہتے تھے کہ بل بھار دیں، کبھی وہ کہتے تھے کہ بینکنگ کے ذریعے پیسہ پاکستان میں نہ بھیجا جائے۔ تو ان کی اپنی انا کے لیے انہوں نے اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کا جو سسٹم چلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ بغاوت کر دیں اسٹیٹ کے خلاف اور وہ اسٹیٹ کو نہ چلنے دیا جائے۔ لیکن ہمارا خیال تھا کہ شاید وزیر اعظم بننے کے بعد ان کو کچھ اس چیز کا احساس ہوگا اور وہ پاکستان کی قومی سلامتی اور میٹرز کو زیادہ ترجیح دیں گے۔ لیکن آج یہ بھی چیز ثابت ہوئی کہ ان کی انا بطور اپوزیشن لیڈر بھی ریاستی مفاد سے زیادہ بڑی تھی، اور آج بطور وزیر اعظم بھی ان کی جو ذاتی انا ہے وہ ریاستی مفادات سے زیادہ بڑی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے افسران کو جواب دینا پڑ رہا ہے، اور وہ ان کی جگہ پہ وضاحتیں پیش کرتے پھر رہے ہیں۔ اگر خان صاحب جناب یہاں پہ تشریف لے آتے تو کوئی وہ اسے کہتے ہیں نا کہ ان کی مہندی نہیں تھی اتر جانی۔ تو بہرحال یہ جو کچھ وہ بطور اپوزیشن لیڈر کرتے رہے، اگر وہی کچھ آج پاکستان کی اپوزیشن کرے تو ان کو تو پتہ نہیں کون کون سے خطابات دے دی جائے اور کون کون سی غداریاں قرار دے دی جائیں۔ خان صاحب ویسے اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو ان کو بہت برداشت کرنے والی حکومت ملی، اور جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو بہت برداشت کرنے والی اپوزیشن ملی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔